السلام جی جی بھائی نے میرا ایک سوال کیا کہ وہ ان کا سوال یہ تھا کہ مجھے جو ہے بہت سے وسوسے آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی بولنا مشکل ہوتا ہے، کبھی نیند میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اس معاملے میں کیا کروں؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے یہ، اس میں بھی ایک آزمائش میں بتاتا ہوں آپ کو۔ شیطان یہ ایک بیڑا اٹھا چکا ہے کہ انسان کو وساوس ڈالے، بہکائے۔ وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ دل میں برے خیالات کا آنا، ہے نا، جس کے پناہ کے لیے ہم جو معوذتین پڑھتے ہیں، سورہ فلق سورہ ناس میں آتا ہے یوسوس فی صدور الناس، اے اللہ میری حفاظت کر ان وسوسوں سے جو شیطان اور انسان دلوں میں ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے جو وساوس ڈالتے ہیں، میری حفاظت کر۔ تو وسوسے انسان کے اندر آنا یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہوتی ہے کہ شیطان اس کو برائی کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اب اس معاملے میں یہ انسان اپنی آزمائش میں کھرا اترتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے یا اس کی بات سن لیتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ بہت سے لوگ جب وسوسے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے، ارے کیوں نماز نہیں پڑھ رہے؟ ارے اتنے وسوسے آ رہے نماز میں، نماز چھوڑ دیا۔ ارے دین پہ کیوں عمل نہیں کر رہے؟ اتنے وسوسے آ رہے میرے کو دین پہ، میں نے دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ارے فلاں چیز کیوں، اتنے وسوسے آ رہے کہ میں نے جو فلاں عمل چھوڑ دیا۔ ارے مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ نہیں بہت وسوسے آتے اس لیے مسجد میں میں نہیں آ رہا ہوں۔ اس طرح سے جواب دیتے ہیں، مطلب وسوسے آنے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو گویا یہ آزمائش میں فیل ہو گئے یہ لوگ۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کی بستی میں بہت چور آ رہے تو کیا کرتے ہیں آپ کے گھر میں بہت چور آ رہے تو کیا کرتے آپ؟ کہ دیکھو بھائی میری ایک تجوری تھی، اتنے چور آئے کہ میں تجوری کھلا چھوڑ دیا، آپ جب جھنجھٹ ہی نہ کو، لیکن بہت چور آ رہے۔ تو وسوسے جتنے زیادہ آ رہے ہیں آپ کو تو اتنا زیادہ مضبوط ہونا ہے۔ چور جتنا زیادہ آ رہے اتنی حفاظت زیادہ کریں گے یا چھوڑ دیں گے کھلا؟ وسوسوں کا آنا علامت ہے ایمان کی، چور کا آنا علامت ہے مالیت کی۔ پیسہ ہے تو چور آتا نا، جھوپڑی میں جاتے ہیں کہ چور، جنگلوں میں جاتے ہیں کہ کیا ملیں گا وہاں ان کو؟ تو وسوسوں کا آنا یہ علامت ہے کہ ایمان ہے، تبھی تو وہ آ رہا ہے اس کو نکالنے کے لیے۔ اور جو کہے کہ وسوسوں کو اسے نماز چھوڑ دی، گویا وہ تو شیطان کا ساتھی بن گیا پھر۔ اب ایسا انسان کیا کرے کہ وسوسے تو چالو ہے اور مجھے عمل بھی کرنا ہے دین پر، ایک کشمکش کی انسان زندگی جیتا ہے اس میں۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، جو وسوسے آ رہے ہیں وہ صرف آپ کے دل تک ہے، اللہ رب العزت دل کے خیالات پہ انسان کی پکڑ نہیں کرتا۔ کچھ بھی خیالات آنے دیجیے آپ کے دل میں یہ کر دوں، وہ کر دوں، ایسا کروں، یہ مسجد میں کو آئے، یہ بری جگہ، ایسے خیالات بھی آتے کہ نماز کو پڑھ رہی غلط ہے، آنے دیجیے۔ جب تک یہ دل میں ہے اس کا عذاب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، یاد رکھیے۔ رسول اللہ فرماتے میری امت کے لیے خیالات جو دل میں آتے ہیں اس پہ ان کی پکڑ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ کسی سے بول دے یا اس پر عمل کر لے، خالی سوچنے سے پکڑ نہیں ہے۔ تو دل میں خیال وسوسے کیا دل میں آ رہے بری برے خیالات آنے دیجیے، اس پہ پکڑ نہیں ہے آپ کی۔ جس چیز پر پکڑ نہیں اس کی فکر کیوں کر رہے ہیں آپ، اور اس میں پریشان ہو کہ اگلے اعمال کیوں چھوڑ دے رہے؟ بہت سی بار ہوتا ہے وسوسوں کو ویسے آدمی اگلے اعمال نہیں کرتا ہے، آنے دیجیے اس کو، 1000 آنے دیجیے، لاکھ آنے دیجیے ایک وقت میں۔ آپ اگلے اعمال دیکھیے جو کرنا ہے، ڈٹ کر کرتے رہیے، اور انشاءاللہ العزیز وسوسوں کے ساتھ جب آپ دین پہ عمل کرتے رہیں گے، حالانکہ فطری طور سے آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، لیکن آپ اسلام پہ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز اس عمل کا آپ زیادہ بدلہ پائیں گے بنسبت اس شخص کے جو سکون کے اعتبار سے جو عمل کر رہا تھا۔ اس لیے کہ یہ آزمائش ہے، شیطان اس کے اوپر حاوی ہونا چاہتا ہے، اسے بہکا رہا ہے، اور وہ مومن اس کو رد کرتے جاتا ہے، ہٹاتے جاتا ہے، اس کو ریپیل کر رہا ہے ہر بار، اسی کا وہ بدلہ پاتا ہے۔ ویسے عموماً وسوسے سبھی کو آتے ہیں، بس اتنا ہی کسی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، کسی کی مقدار کم ہوتی ہے، لیکن چاہے جس لیول پر بھی ہو یہ وسوسے دل کے ارادے ہوتے ہیں، اس کا انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے خوفزدہ مت ہوئیے، اس سے پریشان مت ہوئیے، اپنے اعمال کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت آپ کے جو ظاہری اعمال ہے وہ دیکھ رہا ہے، نیت کر لیجئے درست اور اعمال کرتے جائیے۔ پھر وسوسے 1000 آن دیجئے نماز میں، 1000 آن دیجئے روزوں میں، 1000 معاملات میں آن دیجئے، اس پر دھیان مت دیجئے، اس لیے کہ وسوسے ڈال کے شیطان ایسے برے کام انسان سے کروا لیتا ہے کہ انسان بہت اپنے آپ میں پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وسوسے ہر قسم کے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وضو کریں اور وسوسہ ڈالے وضو نہیں ہوا تیرا، اکثر لوگوں کو ہی ہوتا ہے، وضو کر کے اٹھتے پھر ڈبل وضو کو بیٹھا، ارے کیا ہوا؟ لگ رہا ہے وضو ٹوٹ گیا، کیسا لگ رہا؟ جب تک یقین نہیں ہے، شریعت بولتی یقین کرو، شک پہ کوئی کام مت کرو، یقین ہے ٹوٹا نہیں تو پھر باقی کر لو، نہیں ایسا وسوسہ ہے، وسوسے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو وسوسوں کو حاوی مت ہونے دیجیے، بولنے کا مقصد یہ، ان کو صرف آنے دیجیے ذہن و دماغ میں، بس چلتے رہو، بولنا تم ادھر، میرا کوئی تم سے تعلق نہیں ہے۔ آپ بالکل نماز پڑھیے اس وضو سے، نماز پڑھ رہا ہے کہ انسان وسوسے آتے، 4 رکعت نہیں ہوئی، 5 ہو گئی، نہیں 3 ہو گئی، نہیں 2 ہو گئی، نہیں 1 ہوئی، وسوسہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان کو نکال دیجیے، خیالات یقین کر لیجیے کتنی رکعتیں ہوئی،
جو بھی آپ کو لگ رہا ہے، 2 بھی یقین ہو گیا، چھوڑ دیجیے وسوسے کو، اگلی 2 پڑھیے، سجدے سہو کر لیجیے، شیطان کے اوپر تھپڑ پڑ گیا ہو، اس نے بہکانا چاہا آپ کو وسوسوں سے، آپ نے سجدے سہو کر کے الٹا زیادہ عبادت کر دی، اس کو تماشا پڑ گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب ہر نماز میں سجدے سہو کرے، پھر یہ بھی ایک نیا وسوسہ ہوگا اس کا کہ ہر بار بولیں گا بس سجدے سہو کرتے رہو اس لیے کہ تمہاری سے غلطیاں ہو رہی، یہ بھی ایک نیا وسوسہ ہے۔ نہیں، ایک صحابی رسول کا قول ہے، وہ کہتے تھے اگر مجھے وسوسہ آتا ہے میری رکعتیں کتنی بھی کم یا زیادہ تو میں سجدے سہو نہیں کرتا تھا، پھر خاص طور سے شیطان کو جواب دینے کے لیے میرے کو اتنا ہی پڑھنا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے اگلی بار بہکانے میں آنے والا نہیں میں اس کے، اب کیوں بہکائیں گا، 3 ہوئی 4 ہوئی، کہ تو شروعات ایسی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے چیزوں سے، اس کے بعد عبادتیں محال، نماز روزے محال، حج حرکت سب محال ہو جاتا ہے، اس لیے کچھ بھی نہیں کر پاتا آگے وہ، ٹھیک ہے۔ تو وساوس جب تک دل کے ارادے رہنے دیجیے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ ایک اللہ کے ساتھ آزمائش سمجھیے، اللہ میں پناہ مانگتے رہیے، سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کرنا یہ وسوسوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، ہر عمل سے پہلے کیجیے، سوتے وقت کیجیے، ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھ کر اپنے نفس پہ دم کیجیے، یہ بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ اس کے بعد بھی آتے رہے تو اپنے اعمال پر ڈٹے رہیے، یہ ایک آزمائش ہے اور انشاءاللہ عزیز آپ کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔